اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری نور مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت بے شمار مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ. رکن شرکاء مکتبۃ المدینہ کا دورہ. فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں مجلس فیضان مرشد کا تربیتی اجتماع. نگران صدیقی کابینہ کی نمازی جنازہ میں شرکت. نگران مہروی کابینہ کا راولپنڈی میں مکتبۃ المدینہ کا دورہ. نگران امدادی کابینہ کی اسلامی بھائی کے انتقال پر ان کے تیجے میں شرکت. ذمہ داران کے عالم دین سے ملاقات. اور ہند ادوری کابینہ کے نگرانوں اراکین و دیگر اہم شخصیات کا مدنی قافلے میں سفر. اور ذمہ داران اخبار کے آفس میں ملاقات. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بڑے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت بڑے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنت بڑا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرو. فی زمانہ تو اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہے کہ کوئی کسی کے حقوق جاننے کے لیے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو نہ صرف ہمیں ان حقوق کی معرفت دلاتا ہے، اس کی معلومات دلاتا ہے. دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر فرمایا، وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو، جب قرض مانگے قرض دو، جب محتاج ہو تو اسے دو، جب بیمار ہو تو عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو، جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ ہوا رک جائے، اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے بھی دو. تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، یہ وہی ہیں جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہے. ہم غور کریں اور سوچیں کہ یہ پڑوسی کے جو حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، ہم کتنا ملنا جلنا کرتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں تو صحیح کہ آخر آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ ہمسائے کا حق صرف یہ نہیں کہ آپ اس سے تکلیفیں دور کریں، بلکہ ایسی چیزیں بھی اس سے دور کرنی چاہیے کہ جس سے اسے دکھ پہنچنے کا احتمال ہو. اس سے نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، اس سے نیکی اور بھلائی کرتا رہے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے باب الاسلام سے حیدرآباد میں مکتبۃ المدینہ کا دورہ کیا. مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی صدقہ تجھے بے وفا مدینے کا. مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی. اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مکتبۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی صدقہ تجھے بے وفا مدینے
الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے فیضان مدینہ سردار آباد یعنی فیصل آباد میں مجلس فیضان مرشد کے تربیت اجتماع و مدنی کاموں کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ اور 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران صدیقی کابینہ نے گجرانوالہ میں ایک اسلامی بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اس دوران انہوں نے میت کے لواحقین سے تعزیت بھی فرمائی اور انہیں صبر کرنے کا ذہن دیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مہروی کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مکتبۃ المدینہ اقبال روڈ راول پنڈی کا دورہ کیا، جہاں مکتبۃ المدینہ کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے نگران مہروی کابینہ سے مکتبہ کے حوالے سے گفتگو کی اور انہیں مکتبۃ المدینہ کا دورہ کروایا. اس موقع پر نگران مہروی کابینہ نے مکتبۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی، صدقہ تجھے رب غفور مدینے کا. مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی، صدقہ تجھے رب غفور مدینے کا. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران امجدی کابینہ نے باب الاسلام سے حیدرآباد میں ایک اسلامی بھائی کے انتقال پر ان کے تیجے میں شرکت فرمائی اور لواحقین سے ملاقات فرماتے ہوئے ان سے تعزیت فرمائی. الحمدللہ عز و جل گزشتہ دنوں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا قاضی محمد یعقوب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. اس پر انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والے خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعا سے نواز سے اپنے مدنی تاثرات میں فرمایا. دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ مدنی چینل کا جو پروگرام ہے یہ اہل سنت و جماعت کے لیے یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے. اس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کی جو اشاعت کا کام ہے وہ بہت احسن طریقے سے، اور اس میں بالخصوص امیر اہل سنت حضرت قبلہ علامہ محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جس پیارے انداز میں آقا دو جہان صلاۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں اور لاکھوں مسلمانوں کو سینوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو روشن کر رہے ہیں، وہ یہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور مدنی چینل کی برکت سے فکر اولیاء کرام، فکر صحابہ کرام جس آسن انداز سے پیش کی جا رہی ہے، اس سے بھی ہر خاص و عام کو پتہ چل رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے وہ ہے ہی ادب والا، محبت اور پیار والا. انشاءاللہ تعالی اس سے بھی دعوت اسلامی کے جو نوجوان ہیں ان کو اور دیگر مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. اللہ تعالی دعوت اسلامی کے اس مشن کو
اور امیر اہل سنت حضرت قبلہ علامہ محمد الیاس قادری صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے وجود شہید کی برکت سے ہی اہل سنت و جماعت اور امت مسلمہ میں جو اعمال صالحہ کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو بیداری پیدا ہو رہی ہے، ان کا ایک اپنا بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل نگران ہند اجمیری کابینہ و اراکین کابینہ سمیت دیگر شخصیات پر مشتمل ایک مدنی قافلہ اجمیر شریف حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے مزار مبارک پر پہنچا، جہاں مدنی قافلے کے شرکاء نے جدول پر عمل کرتے ہوئے تربیتی حلقوں میں شرکت کی سعادت حاصل کی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ. نیز اجمیر شریف کی گلیوں میں علاقے دورہ برائے نیکی کے دعوت میں بھی شریک ہوئے. آئیے اس مدنی قافلے کے مناظر دیکھتے ہیں. مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی صدقہ تجھے رب وفا مدینے کا. مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی صدقہ تجھے رب وفا. نگران مکی کابینہ نے حضرت میں ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کی والدہ کے انتقال پر ان سے گھر جا کر تعزیت فرمائی. اس موقع پر نگران کابینہ نے صبر کرتے ہوئے والدہ کے اصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ذہن دیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا. مجلس رابطہ کے اسلامی بھائی نے باب المدینہ کراچی میں مقامی اخبار کے آفس میں چیف ایڈیٹر و دیگر عملے کے اسلامی بھائی سے ملاقات کی اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے 17 اپریل کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے صحافی اجتماع کی دعوت پیش کی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اختتام پر اسلامی بھائی نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. دعوت اسلامی کی جانب سے صحافیوں کا اجتماع کرانا جو ہے ایک بہت خوش آئند بات ہے. اس سے صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ فرائض کے علاوہ اپنے دینی معاملات، مذہبی معاملات کے حوالے سے بھی اظہار خیال کا جو ہے وہ موقع ملے گا. جو کوتاہیاں ہیں انہیں دور کرنے میں مدد ملے گی. میں اس پروگرام کو کرنے پر جو ہے وہ دعوت اسلامی کے سربراہ اور دوسرے جو اکابرین ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام کامیاب ہوگا اور آئندہ جو ہے اس میں جو ہے مزید وسعت آئے گی اور یہ پروگرام بڑے پیمانے پر ہوگا. 17 اپریل بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے فیضان مدینہ میں صحافیوں کا اجتماع منعقد ہو رہا ہے، اور اس اجتماع کے حوالے سے فردن دعوت اسلامی کے شورا کے شعبہ نشر و اشاعت کے ارکان نے فردن امن کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو اس اجتماع کی افادیت سے آگاہ کیا اور ان کو دعوت دی کہ وہ اس اجتماع میں شرکت کریں، جس پر میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں نیت کرتا ہوں کہ میں دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں لازمی شرکت کروں گا اور اپنے ساتھ انشاءاللہ عز و جل بہت سارے صحافی دوستوں کو بھی ساتھ لاؤں گا. اور میں اپنے کراچی کے تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے صحافی دوستوں، کیمرہ مینوں، سب ایڈیٹرز اور دیگر شعبہ جات سے منسلک افراد سے پرزور ان کو اپیل کرتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس اجتماع میں لازمی شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کا اجر ہمیں ملے گا. دعوت اسلامی کا صحافی برادری کے حوالے سے ہونے والے اس
اجتماع میں شرکت کی دعوت دی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر صحافی برادری سے اس بات کی درخواست بھی کرتے ہیں اور بصد خلوص و احترام اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ اس سے مقدس اور مبارک اجتماع میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں جو کہ منعقد ہی صحافی برادری کے لیے کیا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کی جو کاوشیں ہیں بالخصوص اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروزہ کرنے کے لیے اور سنتوں کو عام افراد میں عام کرنے کے لیے وہ قابل تحسین ہے، جس کے لیے امیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کو جتنی بھی مبارکباد پیش کی جائے وہ کم ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کے نوجوانوں کا جو مزاج ہے وہ تبدیل کر دیا. وہ مزاج جو کہ پہلے ایک عاشقانہ مزاج ہوا کرتا تھا، عامیانہ مزاج ہوا کرتا تھا، اس مزاج کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا. اور 17 اپریل کو 2:26 پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ مفت پرانی سبزی منڈی منعقد ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم خود بھی اپنے دیگر تمام صحافی برادری کے ساتھ اپنے اس اسٹاف کے ساتھ شرکت کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اپنے صحافی برادری سے اپیل کریں گے کہ وہ بھی اپنی گوناگون مصروفیت کے ساتھ ساتھ اس روحانی اجتماع میں شریک ہو کر نہ صرف اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں سنتوں کے حوالے سے، بلکہ سنتوں کے پھیلاؤ میں اپنی اس پیشہ ورانہ خدمات اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی اس جانب راغب کریں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو.